الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. یہ اسی کا تسلسل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. پھر آگے چونکہ ایک بہت بڑی گناہ کی دعوت سے بچ نکلنے اور پھر اس کی پاکی کا ہونا اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے. کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، براءت سے ہے کہ میں بری ہونا، بری الذمہ ہونا، بری ہونا، پاک ہونا، میں اپنے صفائی پیش نہیں کرتا. مطلب وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس جو انسان کے ساتھ ہے تو یہ نفس بری کسی کا بھی نہیں ہے. جب ایک پیغمبر کہتا ہے کہ میرا نفس، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس امارۃ بالسوء ہے، گناہوں کی طرف دعوت دینے والا ہے، گناہوں کی طرف کھینچ کے لے جانے والی چیز ہے نفس. لیکن اس نفس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور پھر اس نفس کی اصلاح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء کی حفاظت کی ہے. تو انبیاء علیہ السلام پھر ان نفس کے تقاضوں کے پیچھے نہیں جاتے. الا ما رحم ربی، ہاں مگر جو میرا پروردگار رحم کرے. گویا کہ جو میں بچ گیا ہوں تو یہ میرے اپنے کمالات سے نہیں بچا، میرے رب نے رحم کیا اور مجھے بچایا. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک وہ نفس جو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، یہ ہر ایک کا نفس ہوتا ہے. اس کی اصلاح ہو تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کو ایگو اور ضمیر ہم کہہ سکتے ہیں، کہ آدمی کا ضمیر اس کو پھر ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ کیوں کیا. جب نفس لوامہ ہو گیا تو اللہ غفور ہے، معاف کرتا ہے. کہ آپ کے نفس نے آپ کو ملامت کیا کسی گناہ پر کہ یہ کیوں کیا ہے، اگر اس طرح کی حالت ہو گئی تو یقیناً پھر توبہ کر لے گا. وہ نادم ہے، اپنی چیز پر شرمندہ ہے، اور شرمندگی کے ساتھ توبہ جو کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. لہٰذا اللہ غفور ہے. اور پھر ایک حالت وہ بھی آ جاتی ہے کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو ریاضت سے بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے، کہ اس میں نفس کے خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، احکام کے تابع اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے. تو پھر یہ نفس اس حالت میں آ جاتا ہے کہ گناہ کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں رہتی، پھر گناہ سے دور بھاگتا ہے. تو ایسا نفس نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے. وقال الملک ائتونی بہ،
بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، اس کو میں خاص کر دوں گا اپنے لیے، یعنی معاون بناؤں گا اپنا، اس کو میں اپنا معاون بناؤں گا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی یہ پوری کارگزاری بادشاہ نے سنی ہوگی، اور یہ بھی سنا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے ان کو آزاد کرنے کا، لیکن وہ آزادی اس وقت اس شرط کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں کہ جب تک اس معاملے کی صفائی نہیں ہوتی میں باہر نہیں نکلوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا پکا آدمی ہے کوئی، اور پھر صفائی جب کی جاتی ہے تو واقعی صاف نکل آتا ہے۔ تو اب ان باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے، کوئی خاص بندہ ہے، اس لیے کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا، استخلصہ لنفسی، اس کو اپنا معاون خاص بناؤں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب اس نے ان کے ساتھ بات کی، یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی، پھر کہا کہ انک الیوم، آج کے بعد تم، لدینا، ہمارے پاس، مکین امین، معزز اور امانت دار ہے، یعنی باعزت طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ اب رہو گے تم۔ بات کیا کی؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی جیسے انٹرویو میں ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا تو بندہ کوئی عام نہیں تھا۔ خواب کی بات اس میں آتا ہے، تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خواب براہ راست بتا دیا، پہلے تو اپنے ایلچی کے ذریعے بتایا تھا، اب براہ راست اپنا وہ خواب بتا دیا، اور پھر خواب کی تعبیر وہاں بتا دی کہ یہ تھی، اور پھر اس سے بچنے کے لیے طریقے اور راستے بتا دیے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان 7 سالوں میں اپنی رعایا کو حکم کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کریں اور بڑی محنت کریں، تاکہ ان دنوں میں جو بچے گا تو اس میں سے کچھ حصہ ان خوشوں میں بچا کے رکھیں گے، اور کچھ حصہ جو محصولات کی شکل میں حکومت کے خزانے میں آئے گا اس کو بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ اس وقت حالات کچھ اس طرح کے آئیں گے کہ آپ کی اپنی رعایا کے پاس تو وہ بچا ہوا ہوگا تو وہاں سے کھا لیں گے، لیکن آس پاس کے علاقوں کی کو بھی محتاجی ہوگی، وہ آپ کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کے پاس بھی خزانے میں کچھ موجود ہوگا، تو پھر وہ بھی ان کو دے دیا جائے۔ جب اتنی تفصیل سے ساری باتیں، پوری پلاننگ بتا دی، ان مصیبتوں سے، مسائل سے بچنے کے لیے، معاشی مسائل سے بچنے کے لیے پوری پلاننگ جب انہوں نے بتا دی، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بڑے باعزت طریقے سے، محترم طریقے سے رہیں گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جی قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے ملک کے خزانے پر مقرر فرما دے، اجعلنی، مجھے بنائیے، علی خزائن الارض، ملک کے، یعنی مجھے خزانے کے امور میرے حوالے کر دے، وزیر خزانہ بنا دے، خزانے کے امور میرے حوالے کر دے۔ تو یہ بیچ میں تو قرآن پاک میں پوری کہانی تو نہیں لی جاتی ہے، یقیناً بات ہوئی ہوگی، اور بادشاہ کے لیے یہ نئی بات تھی کہ بھئی آس پاس کے علاقوں کے لیے بھی تعاون کرنا، اور پھر اس طرح کی منصوبہ بندی کرنا، تو اس نے مشکلات ظاہر کی ہوں گی کہ اب یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا وزیر بنا دے، اس کی ترتیب میں کر لوں گا، کیونکہ انی حفیظ علیم، کہ میں زیادہ نگران، حفاظت کرنے والا اور امانت دار بھی ہوں۔ تو وزیر خزانہ کے 2 صفات ہونے چاہیے، حفیظ ہو اور امین ہو۔ جہاں چور کو اگر وزیر خزانہ بنا دیں، یا اس خزانے کا کوئی علم ہی اس کے پاس نہ ہو کہ اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ میٹرک پاس وزیر تعلیم بنتا ہے، اور اسی طرح معیشت کو ٹچ نہیں کیا ہے وہ وزیر خزانہ بنتا ہے،
تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو سامنے ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اس کو حفیظ بھی ہونا چاہیے، علیم بھی ہونا چاہیے. یہاں ہاں حفاظت رکھنے والا اور امانت دار بھی ہو، علیم بھی، جاننے والا بھی ہو، اس کا علم بھی رکھتا ہو. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منصب کا مطالبہ کرنا جائز ہے، کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے وزیر خزانہ بنا دے. تو منصب کا مطالبہ اس وقت جائز ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ امت کا اس میں امت کی خیر میں کام کر سکتا ہوں. تو اس وقت صرف منصب برائے منصب نہیں، آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے کرنے والا کوئی اور ہو اور آپ طلب عہدے میں اس منصب کے پیچھے لگ جائیں گے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس کی مدد نہیں کی جاتی، پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو دیکھ لیا تھا کہ بادشاہ کی سمجھ میں بات نہیں آتی پوری، تو رعایا میں کون ہوگا جو اس قسم کے انتظامات کرنے والا. لہٰذا آئندہ آنے والے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے ایک حفیظ اور علیم کا ہونا چاہیے، اور وہ میں کر سکتا ہوں. لہٰذا انہوں نے کہہ دیا، مطالبہ ہی کر دیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، عزت دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں. ایک تو وہ زمانہ تھا کہ کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، ایک یہ زمانہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنی منزلت دی. عزت کا معنی، عزت کے ساتھ رکھنے کے معنی آتے ہیں اس میں. ہاں، قدر دی، اقتدار دیا ہم نے یوسف کو. یتبوأ منہا، اس میں رہتا تھا، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وزیر خزانہ نہیں رہا، بلکہ امور مملکت اس کے حوالے کر دیے گئے تھے. جہاں چاہتا وہاں رہتا، جہاں چاہتا جاتا وہاں. تو آتا بھی روایات میں اس طرح کا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے رسمی طور پر وہ بادشاہ رہ گیا تھا، باقی تاج پوشی کر کے باقاعدہ یوسف علیہ السلام کے سارے کام حوالے کر دیے تھے اس نے. یہ وہ دور کہ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہت مل رہی ہے، کہاں کہاں سے گزار کے لایا گیا، کہ جہاں ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکتیں تھیں، ان تمام سے نکال کے بادشاہت پر فائز کر دیا. نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اب نیکوکاروں کا اجر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کے طور پر بتا دیا نا کہ دنیا میں بادشاہت دے دی، اور پھر فرمائے کہ نیکوکاروں کے ہم وہ نہیں کرتے. تو یہ اجر نیکوکاروں کے یہ بھی ہوا کہ سکون، پریشانی سے خالی زندگی، جیسے اولیاء اللہ کی ہوتی ہے. کھانے کو ملا تو بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ ملے تو بھی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن سکون، اطمینان کی زندگی کہ جس کو سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو، یہ سکون اور زندگی ہے، لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. اللہ نے ایسا سکون اور وہ دے دیتے ہیں لوگوں کو. تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت اجر سے نوازتے ہیں، لیکن فرمائے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا جو اجر ہے، خیرٌ، زیادہ بہتر ہے. یہ خیر کا لفظ معمولی بہتر 19-20 کے فرق کے لیے نہیں آتا، بہت زیادہ بہتر ہے. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف کھانے والے اور ایمان والوں کے لیے آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑھیا ہے.